شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ کی توفیق سے آج ہم لوگ چوتھے دن میں تراویح کی نماز ادا کیے اور آج چوتھا پارہ مکمل پڑھا گیا. آج کے درس میں ہم 30ویں پارے کی تیسری صورت جس کا نام سورہ عبسہ ہے اس صورت کو پڑھنے والے ہیں اور اس صورت کے مختصر معنی اور مفہوم کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے. اس صورت کے آغاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی بات سننے کے لیے اور آپ کی دعوت و تبلیغ کو سننے کے لیے قریش کے سرداران ہوتے تھے. قریش کے سردار اور قریش کے بڑے بڑے لوگ آپ کی مجلس میں ہو کر آپ کی دعوت سنتے تھے اور سن رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے دین سیکھنے کے لیے اور آپ کی باتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذرا سا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نظر انداز کرتے ہیں اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ کا توجہ نہ دینا اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو حقیر جانا یا آپ کی پرواہ نہیں کی. عبداللہ ابن مکتوم کی آپ کو پرواہ نہیں تھی. بات ایسی ہرگز نہیں تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا عبداللہ ابن ام مکتوم کو نظر انداز کیا. اس کے پیچھے دو بڑی مصلحتیں تھیں. ایک مصلحت یہ تھی کہ قریش کے سرداران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں اور آپ کی باتیں سن رہے ہیں. اگر ان لوگوں کے دل میں بات اتر جائے اور یہ لوگ ہدایت پا جائیں, حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں, تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ان سرداران کے پیچھے ان کے ماننے والوں کی ایک جماعت ہوگی جو اسلام میں داخل ہو جائے گی. تو پہلی مصلحت قریش کے سرداران کے اسلام میں داخل ہونے کی حرص. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کی حرص تھی. ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات بتاتے ہوئے جب ان کی طرف پوری توجہ دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں اسلام گھر کر جائے. دوسری مصلحت یہ تھی کہ سرداران قریش کے ہوتے ہوئے جب عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں اور آپ سے کچھ سوال کر رہے ہیں, آپ سے کچھ بات کر رہے ہیں, اور آپ عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف اگر توجہ دیں گے اور ان سے بات چیت میں مصروف رہیں گے تو ہو سکتا ہے یہ قریش کے سرداران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی بھی پرواہ نہ کریں, جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون, کیا ہم تمہاری پیروی کریں حالانکہ تمہاری بات ماننے والے اور تمہاری پیروی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو قوم کے گئے گزرے لوگ ہیں, قوم میں جن کی کوئی حیثیت اور مقام و مرتبہ نہیں, ایسے لوگ تمہاری پیروی کر رہے ہیں. کیا اس حالت میں ہم تم پر ایمان لائیں؟ ہم تو سرداران ہیں, ہم تو معاشرے کے بڑے لوگ ہیں. اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے معاشرے کے چھوٹے لوگوں کے ساتھ
نوح علیہ السلام کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مصلحت اپنے سامنے رکھی، اور اس وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے توجہی برتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور اس صورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر اسی بات کا اور اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ عبس و تولا، اس نے تیوری چڑھائی۔ تیوری چڑھانا بولتے ہیں چہرہ تھوڑا سا چہرے پر ناگواری کے آثار اگر چھا جائیں تو اس کو تیوری چڑھانا کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمى، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا شاید کہ وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ وہ جو آنے والا نابینا شخص ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اور ایسے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھے جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے، جو ان کے شایع نشان نہیں ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے، پھر نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اما من استغنا، رہا وہ شخص جو بے توجہی برتتا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ان سرداران قریش کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عام طور پر کان نہیں دھرتے تھے اور آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سن رہے تھے، ورنہ عام طور پر ان کی حالت یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ شخص جو بے توجہی برتتا ہے فأنت له تصدى، اور آپ اس کے درپے ہیں، یعنی آپ اس کی طرف توجہ دکھا رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اگر یہ سرداران قریش آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علیک الا یزکا، آپ کے اوپر کوئی بات نہیں ہے اگر وہ نصیحت حاصل نہ کریں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اور آپ پر اس کا بوجھ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ، مگر وہ شخص جو دوڑتے ہوئے حرص اور طلب کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص حرص اور طلب کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ایسے شخص سے آپ تھوڑی سی غفلت برت رہے ہیں۔ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ان سرداران قریش کی ہدایت کی حرص میں جو کیا تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ان کی ہدایت کی زیادہ حرص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرص کر سکتے ہیں مگر ان کی ہدایت کی وجہ سے جو صحابہ حقیقت میں آپ کے متبع ہیں، جن کے اندر آپ کی بات کو سننے کا جذبہ ہے، تڑپ ہے، ایسے صحابہ سے آپ صرف نظر نہ کریں بلکہ ان کی طرف توجہ دینے کا زیادہ حق آپ کو ہے، ان کی طرف توجہ دینے کا اور ان کی بات سننے کی آپ زیادہ توجہ دیں۔ تو دعوت و تبلیغ کے اندر مدعو جو ہوتا ہے، جس کو ہم بات بتاتے ہیں، وہ سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی، اور ساتھ میں دعوت کا جو کام کرنے والے ہیں، لوگوں کو سمجھانے والے اور لوگوں کو دین سکھانے والے جو لوگ ہیں، ان کو بھی اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دعوت جو دی جائے، اسلام جو لوگوں کو اسلام کی طرف جو بلایا جاتا ہے، تو اس کے اندر سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے، سب کو ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ الگ سے اور کسی کے لیے خاص برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات بھی بتا رہا ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام امت کے اوپر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قابل احترام ہے، آپ کی ذات قابل تعظیم ہے، اور آپ کا احترام کرنا امت کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ یہ بات کیسے پتہ چلی؟ ایسے پتہ چلی کہ اس آیت کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے اس سورت کی ابتدائی آیتوں کے اندر، جن الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے ان الفاظ پر غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ موڑا، آپ نے ایسا کیا، مخاطب کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ غائب کے صیغے میں بات بتائی جا رہی ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ موڑا، اور مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کا صیغہ استعمال کیا جاتا اور کہا جاتا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ موڑا، تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے اور احترام میں تھوڑی سی کمی نظر آتی۔ اس لیے عرش والے نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنا عرش والے کو مقصود تھا تو ایسے مہذب الفاظ استعمال کیے اور اس طرح کا پیرایا استعمال کیا۔ اور دوسری آیتوں کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام نہیں لیتا ہے، بلکہ یا ایھا النبی کے ذریعے سے خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا المدثر کے ذریعے سے خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا المزمل کے ذریعے سے خطاب کیا جاتا ہے۔ تو امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ بڑا محترم ہے، یہ بڑی معزز شخصیت ہے، اس کا احترام امت کے لیے واجب اور ضروری ہے، اس کی زندگی کے اندر بھی اور نبی کی وفات کے بعد بھی۔ نبی کی زندگی کے اندر آپ کا احترام واجب ہے اور نبی کی وفات کے بعد بھی آپ محترم ہیں اور آپ قابل احترام ہیں۔ نبی کی وفات کے بعد آپ کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟ نبی کی وفات کے بعد آپ کی عزت کیسی ہونی چاہیے؟ نبی کی وفات کے بعد آپ کی عزت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ نبی کا حکم جہاں پر آ جائے، نبی کا فرمان جہاں پر آ جائے، نبی کا آرڈر جہاں پر آ جائے وہاں اپنے آپ کو جھکا دینا اور نبی کے حکم کو ماننے کے لیے انسان تیار رہنا، یہ نبی کی موت کے بعد اور نبی کی وفات کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کا احترام ہے۔ جو لوگ نبی کا حکم آ جانے کے بعد، نبی کی سنت آ جانے کے بعد، نبی کی حدیث واضح ہو جانے کے بعد قسم قسم کے بہانے بنا کر، قسم قسم کے عذر لا کر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ احترام نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ بڑے خطرناک چیز کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے، ان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ آ جائے یا دردناک عذاب ان پر نہ آ جائے۔ نبی کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے نبی کے حکم کی تو اس کو تنبیہ کی گئی کہ اس کے اوپر کوئی فتنہ آ سکتا ہے اور اس پر کوئی دردناک عذاب بھی آ سکتا ہے۔ فتنے سے مراد امام احمد نے بتایا کہ دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کجی پیدا کر دے گا، دلوں کے اندر ہدایت کو نکال دے گا، دلوں سے ہدایت کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا درس بھی ان آیتوں سے امت کو دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے، انسان ہلاک ہو جائے، کتنا ناشکرا ہے، ما اکفرہ، کیا ناشکرا ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ تعجب کا انداز ہے، یہ تعجب کا صیغہ ہے، ما اکفرہ، کیا ہی ناشکرا ہے انسان۔ ما اکفرہ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا ہے، کس چیز کے زعم میں اور کس چیز کی وجہ سے یہ رب کے ساتھ ناشکری کرتا ہے اور رب کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ، کوئی جواز ہے ہی نہیں۔ اب ذرا اپنی تخلیق پر غور کرے، انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرے۔ کہا کہ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے، اس پر غور کرے انسان، کس چیز سے پیدا کیا ہے انسان کو۔
حقیر چیز، حقیر پانی، حقیر نطفہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گندے پانی سے، ایک حقیر پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو اندازہ کر کے رکھا. اس نطفے کو اندازے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے رحم میں، ماں کے مادر رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازے کے ساتھ، ایک اندازے کے وقت میں اس کو رکھا. 9 مہینے کی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق بنائی اور اس اندازے کے مطابق اس کو مادر رحم میں رکھا. پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا. راستہ آسان کیا کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی مدت پلتا ہے اور اس کا جسم، اس کے اعضاء بنتے ہیں. پھر جب انسان کی ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کے لیے راستہ آسان کیا کہ وہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ اس کے لیے ہموار کیا، آسان بنایا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی غذا اس کے ماں کے تھن میں رکھی گئی ہے، اس کی ماں کے تھنوں میں اس کی غذا ہے. اور انسان بچہ دودھ پیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر بھی فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو 2 راستے بتائے. یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ ماں کے 2 تھن جہاں سے بچہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے. اور تیسرا مطلب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بڑا ہونے کے بعد، انسان کے پاس سمجھ آنے کے بعد، عقل آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے اور انسان کے لیے یہ چیزیں واضح کی کہ کس کے اندر اس کی مصلحت ہے، کس کے اندر اس کی مصلحت نہیں ہے، کون سا کام اس کو کرنا چاہیے، کون سا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری کی ساری چیزیں ثم السبیل یسرہ کے اندر داخل ہیں. تو انسان جب پیدا ہوا تھا ایک حقیر سا پانی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے، ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. وہ پانی کا نطفہ تھا، وہ قابل ذکر چیز کوئی ہے ہی نہیں، وہ حقیر پانی ہے. اور اس کے بعد جب انسان وجود سے، عدم سے وجود میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجود بخشتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے، عقل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ سے انسان اس دنیا کے اندر آگے بڑھتا ہے، زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہی اعتراض کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کچھ نہ تھا، اس کو اتنا اچھا بنایا، اتنا خوبصورت جسم دیا، عقل دیا، دولت دی، سب کچھ دیا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خلاف اعتراض کرنے لگتا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم، مٹی کے اندر ہڈی گلنے کے بعد، سڑنے کے بعد کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پر اعتراض. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کچھ نہیں تھا، تجھے بنایا ہے، تو ہڈی کے گلنے کے بعد، سڑنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ تو پھر کہا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے قبر کا انتظام کیا ہے. یہ بھی انسان کی تکریم اور انسان کی عزت ہے. اس کے اندر انسان جب مرتا ہے اور انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سسٹم یہ بتایا ہے کہ انسان کو قبر میں رکھا جائے اور قبر میں اس کو دفن کیا جائے بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑے ہی تکریم کے ساتھ. مرنے کے بعد بھی انسان کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے. غور کریں، تصور کریں، اگر انسان کے مرنے کے بعد کسی کتے کی طرح، کسی بکری کی طرح، کسی چوہے کی طرح اگر انسان مرنے کے بعد اسے سڑک پر ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کتے کو ڈال دیا جاتا ہے، تو انسان کے لیے کتنی بے عزتی کا پہلو تھا اس کے اندر. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. ثم اماتہ فاقبرہ، مرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے بڑے ہی احترام کے ساتھ اور بڑے ہی نرمی کے ساتھ. ثم اذا شاء انشرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا پھر اس کو دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ اس کو زندہ کرے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں
ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے حق کا خیال نہ رکھے، اللہ کی توحید کو نہ پہچانے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانے لگے، اور جو سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اونچا بنایا تھا، جو پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اونچی بنائی تھی، مگر اس پیشانی کو جا کر کے انسان مخلوقات کے سامنے جھکاتا ہے، سر کو مخلوقات کے سامنے جھکاتا ہے، مزاروں پر سر جھکاتا ہے، پیروں کے سامنے سر جھکاتا ہے، فلاں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اس انسان نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی کرم فرمائیاں ہیں، اس رب کو انسان نہیں پہچانا، تو پھر یہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان اپنے آپ کو کامیاب کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایسا انسان ناکام ہے، گرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقیاں کر لے، دنیاوی اعتبار سے بڑے مناصب کما لے، دنیاوی اعتبار سے بڑا نام اور بڑی شہرت حاصل کر لے، اگر انسان رب کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ زیرو ہے، وہ صفر ہے۔ تو رب کو پہچاننے کے ذریعے انسان اپنی حقیقی عزت اور حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں قیامت کا تذکرہ کیا اور اس کی کچھ ہولناکیاں بیان کی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہری کر دینے والی کڑکدار اور زوردار آواز آئے گی، قیامت آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وابیہ، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ یہ سب وہ رشتہ دار ہیں دنیا کے اندر جن کو بنانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے، اور جن کی خواہشات اور جن کی امیدوں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، دین کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر قیامت کے دن انہی لوگوں سے انسان بھاگے گا اور یہی لوگ انسان کو بے سہارا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے انسان اپنے ان رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی رضامندی حاصل نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوگا، گرد و غبار چھائے ہوئے چہرے بھی ہوں گے۔ اور یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے، ایک کامیاب اور ایک ناکام، اور اس کامیابی اور ناکامی کے آثار انسانوں کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے۔ کامیاب ہونے والوں کے چہرے روشن ہوں گے اس دن، ساری مخلوقات کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے روشن چہرے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے حواس باختہ ہوں گے، ان کی رونق اڑ جائے گی، غبار آلود ہوں گے۔ آج جس پارے کی تلاوت کی گئی اس کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہو جائیں گے، جو کالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ اب روشن چہرے والے کون ہیں اور سیاہ چہرے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، کہا کہ تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، اس دن سنت پر چلنے والے، توحید و سنت پر چلنے والے لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، رب کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے والے اور اپنی زندگی کے ہر عمل میں کتاب و سنت کو آگے رکھنے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ اور جو لوگ ان دو چیزوں کو نظر انداز کریں گے، توحید پر عمل نہیں کریں گے، شرک کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کریں گے، بدعاتوں کو اپنائیں گے، بدعات پر عمل کریں گے، ہمارے گھرانے کا طریقہ ہے، ہمارے پیر کا یہ کہنا ہے، ہمارے امام کا یہ کہنا ہے، ہمارے فلاں کا یہ کہنا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے، ان سے حاصل کیا ہے،
ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، دین میں ہے یا نہیں ہے، ہم اسی چیز کو ہم ترجیح دیں گے، تو ایسے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ایسے لوگوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ تو اس دن اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی فکر کیجئے اور ایسی نیکیاں اور ایسے اعمال کریں جن سے ہم اس دن کامیاب ہو سکیں، اور ایسی چیزوں سے ہم دور رہیں جس کی وجہ سے ہم آخرت میں ناکام ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کے میدان میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔